Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all my dear students. I Hiba Firdos, your Diniya teacher. Today inshallah we'll start lesson number 29, backbiting. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'za ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم. بے شک اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لوگوں کے بارے میں بہت گمان کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو یقیناً تم کو گوارا نہیں، تو غیبت کیوں گوارا ہو؟ اور اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم کو وارن کر رہے ہیں. قرآن نے ہم کو دو چیزیں ہم پر حرام کی ہے، فوربٹ کی ہیں، یہ بھی میجر ایولس آف ہیومن سوسائٹی. ایک تو ہے اسپائنگ، تجسس، کسی کے بارے میں کسی کی ٹوہ میں رہنا، اینڈ بیک بائٹنگ، کسی کی غیبت کرنا. ہم نے لاسٹ لیسن میں اسپائنگ کے بارے میں پڑھا تھا، اور اب اس کے بعد ہے بیک بائٹنگ. یہ دو ایسی بڑے گناہ ہیں جو ہم اس کو بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، اور اس کا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہم پر یہ اس کی اگزامپل دی ہے کہ غیبت کی، کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرتا ہے کیا. یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی بھی گوارا نہیں کرتا ہے نا. اتنی ناگوارا بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ غیبت بھی اسی طرح، یعنی غیبت بھی اتنی ہی ناگوارا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو تباہ برباد کر دیتی ہے. اس لیے ہم کو اس سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں وارن کر رہے ہیں. بائی بائٹنگ از ٹو سے مین ٹو spiteful things about someone who is absent. This is wrong because that person cannot defend himself against the accusations or false statements made about him. اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، اس کے سامنے نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے غائبانے میں کرتے ہیں، اس کے ایبسنس میں کرتے ہیں، تو انہیں آ کے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے نا. اگر کوئی انوسینٹ پرسن ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بول دے رہے تو اس کی پوری جو پرسنالٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے، کچھ غلط ہے، جھوٹ اگر ہم بول رہے جو انہیں کرا ہی نہیں، تو کتنا بڑا گناہ ہے یہ. بیک بائٹنگ ہرٹس دا گڈ نیم آف اے پرسن اینڈ میکس ہم لک بیڈ بیفور ادر پیپل. Most people talk about people behind their backs for amusement. They laugh at the expense of others. It is always easy to laugh at someone who is not present. یہ بہت عام ہو چکا ہے ہمارے پاس. یعنی آج کل ہماری محفلوں میں ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جو ہمارے پاس اب پریزنٹ نہیں ہے ہم ان کی غیبت کرتے ہیں. Sometimes people backbite out of spite. The backbite shall not enter in paradise. جو غیبت کرتا ہے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. تو ہم کو گاسپ سے، بیک بائٹنگ سے اپنے آپ کو روکنا ہے. یہ بہت بڑے گناہ ہے. If they do not like a person, they do not want anyone to like that person either. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو پسند نہیں کرتے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی اور بھی پسند نہ کرے، کوئی ان کا دوست نہ بنے، تو ان کے بارے میں جھوٹ گڑنے لگتے ہیں. بیک بائٹنگ از این ایکٹ ویری مچ
disliked by Allah and His Messenger. In fact, the Quran compares it to eat of and his eating of his brother's flesh of one's own یعنی اس کا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اس کو کمپیئر کیا ہے قرآن. تو ہم کو اتنی یعنی اللہ تعالیٰ خطرناک بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اتنی خطرناک ہے. Brothers have such a deep love from one another. They would hate to see the other hurt even in a minor way. ہے نا؟ ایک بھائی اپنے بھائی کو کیسا ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کو ذرا سا بھی دھکا لگنے نہیں دیتا. تو یہاں پہ فلیش کھانے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کا گوشت مرے ہوئے بھائی کا. The words still is the idea of eating the flesh of one's own dead brother. لا يدخل الجنہ نمام چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. This comparison is made to emphasize the seriousness of this evil act. اور یہ عادت ہمارے ماحول یعنی ہمارے کمیونٹی میں عام ہو چکی ہے. اگر چار دوست ملتے ہیں یا رشتہ دار ملتے ہیں تو اپنے بجائے دوسروں کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں غیبت بھی ہو جاتی ہے. تو ہم بہت محتاط رہیں. ہم یہ کوشش کریں کہ جہاں پہ بھی ہماری محفل جم رہی ہے 1 سے 2 لوگ جمع ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بغیر اللہ کے ذکر کے ہم وہ محفل ختم نہ کریں. ہم یہ کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ایک دوسرے سے ملیں، السلام علیکم کہہ کے ملیں، اور یہ کوشش کریں کہ غیبت نہ ہو اور وہاں پہ ہم اللہ کا ذکر کر دیں، اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ کے بارے میں بات کریں. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہم یہ تمام چیزوں سے، ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان ہم کو ان برائیوں میں مبتلا کرتے جاتا ہے. دوسروں کا مذاق اڑانا، لوگوں کا مذاق اڑانا اور لوگوں کے بارے میں بات کرنا، یہ ہماری اندر عادت ہو چکی ہے. تو ہم سب اس سے اجتناب کریں، بچنے کی کوشش کریں. ونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے صحابہ، ایک حدیث ہے یہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا ڈو یو نو واٹ بیک بائٹنگ از؟ They respectfully replied, Allah and His Messenger know the best. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then said, backbiting is to talk about your brother in a way that he would not like. یعنی یہ غیبت ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے بھائی کے بارے میں بات کریں جو اس کو نہیں پسند ہے نا. The Sahaba ask, even if what I say is found in my brother, اگر ہم جو بھی بات کر رہے ہیں کیا اگر وہ چیز ان کے اندر ہے بھی، وہی بات کر رہے تو بھی، even if that is true, replied صلی اللہ علیہ وسلم, that is backbiting. اگر وہ چیز ان کے اندر ہے تب بھی اگر ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تو بھی وہ backbiting ہے، غیبت ہے. if that is not true, اگر وہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے، that will be a lie. Instead of doing backbiting, just say on face. Maybe it will save your relations. Yes. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کے فیس پہ ان کی کچھ بھی خامیاں ہیں اگر بولیں تو پھر سامنے والا بھی اس کو ایکسیپٹ کرے، ہے نا. اگر ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا تو پھر ہم نہیں بول سکتے، ایک بڑی لڑائی ہو جاتی. تو سوچ سمجھ کے ہم بات کریں، ہم بہت محتاط رہیں. اگر ایک جھوٹ اسٹیٹمنٹ ہم کسی کے آگے دے رہے ہیں، انوسنٹ پرسن کے بارے میں دے رہے تو وہ بھی بیک بائٹنگ ہے، اس سے بھی گئے گزرا ہے. یعنی بیک بائٹنگ اتنی ڈینجر کیوں ہے؟ ڈینجرس آف بیک بائٹنگ. A person may work all the day. یہاں پہ ایک ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھایا جا رہا کہ ایک آدمی اپنی پورا دن ورک کرتا ہے اور اس کو $100 ملے ایز اے پیمنٹ صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد. تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ What if he takes that money and tears it up, making it unusable.
اگر وہ آدمی وہ پیسہ لے اور اس کو پھاڑ دے اور وہ یوز کرنے کے قابل نہ رہے تو کیا کہیں گے ہم؟ ارے یہ تو بیوقوف ہے، پوری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ Similarly, when we backbite or slander others, we are losing our good deeds and throwing them away. اسی طرح سے ہم بیک بائٹنگ کرنے کی وجہ سے ہمارے پورے نیکیوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، بیکار ہو جاتا ہے۔ If you cannot forbid backbiting, you must leave the gathering. If you stay, you are sinning. اگر ہم اس برائی کو نہیں روک سکتے، اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، غیبتیں چل رہی ہیں، ہم اس کو نہیں روکتے تھے، ہم کو چاہیے کہ ہم وہاں سے اٹھ جائیں، وہ گیدرنگ کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم اس میں شامل ہیں تو پھر ہم بھی اس گناہ میں ملوث ہوں گے۔ تو ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، صبح شام رات دن۔ Allah does not look at your face, not body, rather he looks at your hearts and deeds. اللہ تعالیٰ ہمارے خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، ہماری باڈی کو نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ہمارے فیس کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ تو ہم سب کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم کو ان برائیوں سے بچائے، کیونکہ یہ بہت بڑی برائیاں ہیں جو ہم یعنی انجانے طور پر ہم اس کو کر دیتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے پاس جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، حسد کی وجہ سے یا پھر یہ غیبت کی وجہ سے۔ تو ہم ہمیشہ دعا کریں، اور ہمارے پاس اب بہت کم وقت ہے ہمارے اعمال کرنے کے لیے، ہم کو جنت میں جانے کے لیے تیاری کرنا ہے، بجائے اس کے ہم جو نیکیاں کریں اس کو بھی ہم ضائع نہ کریں۔ ہم بہت احتیاط کے ساتھ اپنا عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت روزانہ ہم صبح شام جتنے ٹائم ہو سکے اتنے ٹائم کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان برائیوں سے بچائے، غیبت سے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔